بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوابوں کی تعبیر کے متعلق ہم نے گفتگو کرنی تھی اپنے احباب سے، دوستوں سے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر خواب کی ہر وقت ایک تعبیر نہیں ہوا کرتی۔ حالات و معاملات کو دیکھنا پڑتا ہے، موسم اور زمانے کو دیکھنا پڑتا ہے، بندے کی کیفیت کو دیکھنا پڑتا ہے، اس کے بعد تعبیر بتلانی پڑتی ہے۔ ایسے نہیں جو بھی آیا اس کو تعبیر بتلا دی کہ آپ کی یہ تعبیر ہے۔ آپ دیکھیں خواب بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ معدے کے خراب ہونے کی وجہ سے پیٹ بھرا ہوا ہو تو خواب آتے ہیں، داہنی کروٹ پر سویا ہوا ہو، آنتیں دل پر آ جاتی ہیں، خطرناک خواب نظر آتے ہیں تو بندہ عجیب محسوس کرتا ہے کہ میں تو ڈر گیا ہوں، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، جبکہ وہ مسئلہ نہیں ہوتا، وہ داہنی کروٹ پر لیٹا ہوا ہوتا ہے، جبکہ اپنا بائیں کروٹ پر، داہنی کروٹ پر لیٹنا چاہیے۔ اس طرح قبلے کی طرف رخ ہو تو بہتر ہے، ورنہ داہنی کروٹ پر لیٹنا چاہیے، بائیں کروٹ پر نہیں لیٹنا چاہیے، اس سے وہ خطرناک خواب آتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی بہت سی چیزیں ہیں کہ اس بندے کو مختلف قسم کے خواب، ایک آدمی کی خود کیفیت ایسی خطرناک ہوتی ہے، ڈر رہا ہوتا ہے، ان دنوں میں خوف میں ہوتا ہے، ویسے ہی خواب آنے شروع ہو جاتے ہیں، وہ ڈر جاتا ہے کہ بس میرے اوپر آخری لمحات ہیں اب، حالانکہ یہ معاملہ نہیں ہوتا، وہ اضغاث الاحلام ہوتے ہیں، دماغ کے خیالات، دماغ کی پراگندگی جو اس وقت ہوتی ہے وہ پھر دل پر نازل ہو جاتی ہے، بندہ سمجھتا ہے کہ میرے حالات بہت خراب ہو گئے ہیں۔ اسی لیے ہمارے اکابرین نے کہا ہے ایک آدمی متبع سنت ہے، روزانہ وہ خواب میں جہنم کو دیکھتا ہے تو اس کے لیے کوئی خطرہ نہیں، وہ جنتی ہے۔ ایک آدمی خلاف سنت زندگی بسر کر رہا ہے، روزانہ وہ جنت خواب میں دیکھے پھر بھی وہ خطرے سے خالی نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی نا؟ تو اسی لیے بعض خواب ہوتے ہیں مبشرات کی قبیل سے، مبشرات کہتے ہیں خوشخبری، خوشخبریاں دی جاتی ہیں۔ اب سچا خواب دیکھنے کے لیے ایک مسلمان ہونا بھی شرط نہیں ہے، کافروں کو بھی آیا کرتے ہیں، مستقبل کے آنے والے خطرات سے کافر، ان کو بھی خوابوں میں آگاہ کر دیا جاتا ہے۔ جیسے فرعون نے خواب دیکھا تھا، نجومیوں سے پوچھا تھا، انہوں نے کہا ایک بچہ پیدا ہوگا جو آپ کی سلطنت کے خلاف ہو جائے گا، کافر تھا۔ عزیز مصر نے خواب دیکھا تو اس کی تعبیر پوچھی، تعبیر بتلائی گئی کہ آپ کے ملک میں قحط آ رہا ہے۔ تو دیکھیں یہ کافر کو بھی آ سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ مسلمان ہونا شرط ہے، لیکن سچے خواب اس آدمی کو آئیں گے جو جتنی زیادہ سچا ہوگا۔ جو جھوٹ بولتا ہے اس کو سچے خواب نہیں آئیں گے، جو جتنی زیادہ صداقت رکھتا ہے اس کو اتنی زیادہ سچے خواب آئیں گے۔ تو بہرحال ایک ہوتے ہیں مبشرات کی قبیل سے، ایسے خواب کہ عالم بالا سے فرشتہ ان کو خوشخبری پہنچا کے جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آگے آپ کے لیے اچھے حالات پیدا کرنے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اب بتلا دیے ہیں، آپ کے لیے آمدہ حالات اچھے آ رہے ہیں۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ ہم وہاں گئے ہوئے تھے تو الحمدللہ مکہ فتح ہو گیا، وہاں ہم نے عمرہ کیا ہے، تو صحابہ کرام تیار ہو گئے، یا رسول اللہ چلیں۔ جب وہاں پہنچے تو حالات خراب ہو گئے، صلح حدیبیہ ہو گیا، حضور واپس آ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جذباتی ہو کر پوچھنے لگے، یا رسول اللہ کیا آپ اللہ کے نبی نہیں؟ فرمایا نبی ہوں۔ فرمایا کیا آپ نے سچ نہیں کہا؟ حضور نے فرمایا سچ کہا ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ پھر ہم تو یہاں آ گئے لیکن عمرہ تو نہیں ہو سکا۔ حضور نے فرمایا میں نے کب کہا تھا کہ اسی سال ہوگا؟ میں نے تو بات کی ہے، آپ تیار ہو گئے، میں نے کہا چلو چلتے ہیں۔ صحابہ کرام کی دل جوئی کا حضور خاص خیال فرماتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ صحابہ کچھ کہہ رہے ہیں تو حضور نے رد کر دیا ہے، دین کے مطابق ہے اگر تو حضور مانتے تھے، بڑی محبت کے ساتھ مانتے تھے۔ انشاءاللہ ہم ابھی کچھ دنوں تک درس حدیث کا آغاز کریں گے تو اس میں حضور کے جو اخلاق ہیں وہ بتلائے جائیں گے انشاءاللہ العزیز، کیسے باکمال اور عظیم انسان تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بہرحال خوابوں کے متعلق جو چیزیں ہیں وہ میں نے آپ کو بتلائی ہیں۔ موسم کے اعتبار سے خواب کی تعبیر علیحدہ الگ ہوتی ہے، بندے کی کیفیت کو دیکھ کر تعبیر الگ بتلائی جاتی ہے۔ ایک آدمی آیا علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، کل کا حضرت میں نے خواب میں دیکھا ہے کوئی آدمی باہر سے بلا رہا تھا، فرمایا آپ کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب ہوگی۔ کچھ دنوں کے بعد اس کو ہو گئی، حج پہ چلا گیا وہ۔ ایک اور آدمی آیا، اس نے کہا حضرت میں نے رات کو خواب دیکھا ہے باہر سے کوئی بلا رہا تھا، فرمایا آپ چوری کریں گے آپ کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اور کچھ دنوں کے بعد اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔
دونوں کی تعبیر حضرت نے قرآن و سنت کی روشنی میں بتلائی ہے۔ فرمایا کہ جو پہلا آدمی آیا تھا وہ دیکھنے کے اعتبار سے بڑا صالح نظر آ رہا تھا، نیک تھا، تو اس کو حج بیت اللہ نصیب ہونا تھا۔ یہ فاسق فاجر آدمی تھا، اس کو بلانا اور بلانا تھا، اس کو بلانا اور بلانا تھا، اس کو بلانا وہ بلانا تھا جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا۔ بیت اللہ شریف پر کھڑے ہو کر جو آذان دی تھی تو پوری انسانیت نے عالم ارواح میں جواب دیا تھا، تو وہ آذان تھی اور وہ جواب تھا، اور یہ جواب فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ، یہ وہ آذان تھی، آواز تھی کہ او قافلہ والے تم سارے کو چور ہو۔ تو دونوں کی قرآن سے بیان کی ہے۔ ایک آدمی نے پوچھا کہ میں نے خواب میں آگ دیکھی ہے رات، اور میں جاؤ اسی جگہ کو کھودو، نیچے خزانہ ہوگا۔ گئے گھر میں کھودا، نیچے خزانہ نکل آیا۔ دوسرے آدمی نے یہی تعبیر کچھ دنوں کے بعد پوچھی، انہوں نے فرمایا کوئی مصیبت ہے وہاں کھودا تو کوئی بڑا اژدہا نکل آیا۔ تو خواب ایک جیسا ہے لیکن تعبیر مختلف۔ اس نے جو خواب دیکھا تھا آگ چارپائی کے نیچے ہے، وہ خواب اس نے سردیوں کے موسم میں دیکھا تھا۔ سردیوں میں آگ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، بندہ قریب بیٹھتا ہے، ہاتھ گرم کر لیتا ہے، اپنا جسم گرم کرتا ہے۔ تو گرمیوں میں آگ عذاب ہے، بندہ دور بھاگتا ہے کہ آگ تو کیا سورج آگ برسا رہا ہوتا ہے۔ تو اس نے گرمیوں میں دیکھا تھا، اس کی تعبیر مصیبت تھی، اس کی تعبیر یہ تھی۔ اسی طرح خواب میں جو لوگ سانپ دیکھتے ہیں، بچھو دیکھتے ہیں، مختلف قسم کی چیزیں دیکھتے رہتے ہیں اور بڑے پریشان ہوتے ہیں، میں رات تو مجھے بڑے سانپ نے بھگائے رکھا، میں تو پریشان ہو گیا۔ پریشان ہونے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ سانپ ہے، بچھو ہے، کتا ہے، اس قسم کے موذی جانور آپ کو کاٹ رہے ہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ یہ ایک کمزور دشمن ہے جو آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وہ دشمن ہے، آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ہونا کچھ نہیں ہے، حاسد ہیں، دل میں بغض بھرا ہوا ہے، لیکن آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے، اللہ آپ کے ساتھ ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعبیروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔